بڑھتے ہیں جی نیکسٹ کانسیپٹ کی طرف، جو ہے اتھینٹیکیشن اینڈ آتھرائزیشن۔ اتھینٹیکیشن کیا ہے جی؟ ویریفائنگ دی آئیڈینٹی آف اے یوزر اور اینٹیز اٹمپٹنگ ٹو ایکسیس سسٹم اور نیٹورک۔ اچھا، اس میں ایک IEEE کا کانسیپٹ آتا ہے، آئی مینس آئیڈینٹیفیکیشن، پھر اتھینٹیکیشن، آتھرائزیشن اینڈ اکاؤنٹنگ۔ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ آئی ایم نصر اللہ، یہ میری آئیڈینٹی ہے۔ پھر اس کے بعد اتھینٹیکیشن، اتھینٹیکیشن کے بھی ٹائپ 1 2 3 آتی ہیں۔ ٹائپ 1 آئیڈینٹی سم تھنگ آئی نو، یعنی کوئی پاسورڈ ہے مجھے پتہ ہے، یہ کسی اور کو نہیں پتہ، یا مجھے کوئی پن آتی ہے جو میرے موبائل پہ آتی ہے، مجھے پتہ ہے کسی اور کو نہ پتہ، یہ ٹائپ 1 اتھینٹیکیشن۔ ٹائپ 2 اتھینٹیکیشن سم تھنگ یو ہیو یا سم تھنگ آئی ہیو، یعنی کہ میرے پاس ID کارڈ ہے، میرا پاسپورٹ ہے، یہ ٹائپ 2 اتھینٹیکیشن ہے۔ اور ٹائپ 3 اتھینٹیکیشن کیا ہے؟ سم تھنگ یو آر، بایومیٹرکس آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آئرس اسکین ہے۔ تو اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ٹائپ 3 ہے، کہ اگر آپ کی ٹائپ 3 آئیڈینٹیفیکیشن ڈیٹا آپ نے کہیں رکھا ہوا ہے اور وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو بایومیٹرک تو آپ پاسورڈ آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ آئیڈینٹی کارڈ نیا بن سکتا ہے، اس کے اندر ہر سال آپ کوئی کسی ادارے کا کارڈ ہے تو اس کے آپ کلر اسکیم چینج کر سکتے ہیں، لیکن بایومیٹرک آئیڈینٹیفیکیشن ایسی ہے، آئرس اسکین ایسا ہے جو کہ ایک پرمنٹ ہے، تو اس کے اوپر جو ظاہر ہے سیکورٹی کنٹرول ہوگا وہ باقیوں سے بہت زیادہ ہوگا۔ پھر اب آپ اتھینٹیکیٹ ہو گئے تو اب آپ آتھورائزیشن ہے۔ آتھورائزیشن کا مطلب یہ کہ میں اتھینٹیکیٹ تو ہو گیا ہوں کہ میں نصر اللہ ہوں اور میں اس سسٹم کو میں الاؤڈ ہوں ایکسیس کرنے کا، لیکن مجھے کیا آتھورائز ایکسیس کرنے کا؟ تو وہ آتھورائزیشن کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ میری کلیئرنس لیول کیا ہے، میں اکاؤنٹس کو ایکسیس کر سکتا ہوں، میں HR کو ایکسیس کر سکتا ہوں، میں یہ کلاسیفائڈ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہوں۔ تو وہ بیس سب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو آتھورائزیشن لیول کیا ہے، مجھے کیا پرمیشنز ہیں۔ اچھا، پھر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نان ریپیوڈیشن کا۔ نان ریپیوڈیشن ریفرز ٹو دی ابیلٹی ٹو پروو دیٹ اے اسپیسیفک ایکشن or transaction was performed by a particular entity and cannot be denied later. In other words, it ensures that a sender or a signer of a message cannot later deny having sent or signed it, thus providing assurance and accountability in electronic communication and transaction. تو یعنی آپ نے جو چیز بھیجی وہ آپ نے ہی بھیجی ہے، تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں کہ جب آپ بھیج رہے ہیں وہ آپ کچھ سگنیچرز ہوں گے، یا آپ اس کو کسی طریقے سے کوئی ایک پروسیس ہوگا جس سے وہ ویلیڈیٹ ہوگا کہ آپ نے ہی بھیجی ہے، آپ اس کو بعد میں ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے ہیشنگ کا۔ ہیشنگ کیا ہے؟ جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا تھا، کریٹنگ اے ڈیجیٹل فنگر پرنٹ ٹو ویریفائی ڈیٹا انٹیگریٹی۔ ہیشنگ از اے process of converting input data، یعنی کوئی میسج ہے، into fixed size string of characters, typically hexadecimal string, using a mathematical function called hash function. The output of a hash function is known as hash value. تو بیسیکلی جب بھی آپ کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر یہ فنکشن اپلائی کرتی ہیں تو وہ اس کے رسپانس میں آپ کو ایک ہیش ویلیو دے دیتا ہے۔ اب اگر آپ نے اس ڈاکومنٹ میں کوئی کاما بھی چینج کیا تو اس کی ہیش ویلیو چینج ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کسی نے اس میں کوئی ماڈیفکیشن کی ہے، کوئی ٹیمپرنگ کی ہے، اگر وہ ہیش ویلیو اس ڈاکومنٹ کی، میں نے ایک ڈاکومنٹ بھیجا، میں نے اس کی ہیش ویلیو کیلکولیٹ کی اور وہ ڈاکومنٹ آپ کو بھیج دیا، اور ساتھ آپ کو ہیش ویلیو بھی بتا دی۔ آپ کو ڈاکومنٹ ریسیو ہوا، آپ نے وہی ہیش الگورتھم چلایا، اور آپ کو پاس اگر وہ ہیش ویلیو آ جاتی ہے تو دیٹ مینس کہ اس کی انٹیگریٹی ویریفائی ہو گئی ہے، اور اگر وہ ہیش ویلیو نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کے بعد سپریشن آف ڈیوٹیز ہے۔ یہ کانسیپٹ یہ کہ ڈیوائڈنگ رسپانسبلٹی ٹو پریونٹ سنگل پوائنٹ آف فیلئر۔ فار ایگزامپل، آپ کے کسی کمپنی میں ایک پروسیس ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی اماؤنٹ دینی ہے، تو اس کا ایک اپروول اتھارٹی ہے، وہ اپروول اتھارٹی نے اس کو اپروو کیا، اور ایک دوسری اتھارٹی ہے جو کہ چیک سائن کرتی ہے۔ جی، اگر آپ نے یہ دونوں اتھارٹیز کو کمبائن کر دیا کہ اپروو بھی اس نے خود کیا اور چیک بھی اس نے خود سائن کیا، تو فراڈ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اسی طرح آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی، سائبر اسپیس میں بھی، آپ سپریشن آف ڈیوٹیز رکھتے ہیں کہ جو ایک کام ہے وہ پرسن اے کرے اور بی کام پرسن بی کرے، تاکہ وہ کسی قسم سے فراڈ سے بچا جا سکے۔ پھر ایک کانسیپٹ ہے نیڈ ٹو نو کا، لمیٹنگ ایکسیس ٹو سینسٹیو انفارمیشن ٹو اونلی دوز ہو نیڈ اٹ۔ سمپل سی بات ہے۔ پھر ایک کانسیپٹ ہے انکرپشن کا، بڑا آپ سب کو پتہ ہوگا اس کا، کہ انکرپشن از اے پروسیس آف کنورٹنگ پلین ٹیکسٹ، یعنی آرڈنری ریڈیبل ڈیٹا
into a cipher text جو کہ encoded ڈیٹا ہے using a algorithm اور کی. اس میں دو قسم کی جو جنرلی سیمیٹرک اور اسیمیٹرک انکرپشن ہوتی ہے. پھر یہ پورا ایک سبجیکٹ ان اٹ سیلف ہے. انکرپشن کیسے کرنی ہے؟ پرائمریلی آپ کے یہ کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرتی ہے، ایون انٹیگریٹی کو یہ مینٹین کرتی ہے انکرپشن.